بخشت ہونا چاہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، اس کی رحمتوں کے دریا ہر وقت موجزن رہتے ہیں، اس کی رحمتوں کے بادل ہر وقت ہمارے سروں پہ سایہ فگن رہتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ کی رحمتوں کا۔ جانے والی یہ بچنے والی جو چند گھڑیاں، چند ساعتیں ہیں، اگر اس میں بندہ تنہائی میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اس رحمتوں کی بارش میں بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب العالمین ہے جس نے قرآن کریم میں ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کتب ربکم ذو رحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ حالانکہ خدا کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیں تسلی دینا چاہتا ہے کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسعتوں والا ہے، تمہارے رب کی رحمتیں بڑی وسعت والی ہیں۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بڑا بخشنے والا اور رحمتوں والا ہے۔ اس نے جب کائنات بنائی، کائنات بنانے سے پہلے عرش پہ ایک تختی لگائی، اس کے اوپر اس نے لکھا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی، میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو انسان کو مایوسی سے نکالتی ہیں۔ یہ اسلامی ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اس لیے ڈپریشن کے شکار انسان کو خودکشی کرنے نہیں دیتا۔ خودکشی کون کرتا ہے؟ جو مایوس ہو جاتا ہے، کبھی یہ حالات ہیں اب کیا ہوگا، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، یا پھر میں فیل ہو گیا، اب کیا ہو گیا، 12ویں میں فیل ہو گیا، بہت سارے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے یہ خودکشی حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ خودکشی کرنے والا مایوس ہو گیا، اور مایوسی اسلام میں کفر قرار دی گئی ہے۔ مایوس مت ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہوں وہ نکالنا جانتا ہے، اور کتنے بھی بڑے گناہ ہوں وہ معاف کرنا جانتا ہے۔ اس لیے گنہگار سے گنہگار کو بھی وہ مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن میری رحمت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او آدم کی اولاد، اگر تو اپنے گناہوں پر گناہوں کو چڑھاتا جا اور تیرے گناہ دھرتی اور آسمان کے بیچ کے خلا کو بھر دیں، لیکن میں معاف کرنے پہ آؤں گا، اور جب تو توبہ کرنے آئے گا تو یہ سارے میں ایک لمحے میں بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اتنے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا۔ یہ موضوع ویسے رمضان کے آخری جمعے میں یہی موضوع رہتا ہے، میرے رمضان کے موضوعات فکس رہتے ہیں۔ پہلے جمعے میں روزے اور رمضان کی فضیلت، دوسرے میں پھر زکوٰۃ کا آ جاتا ہے، اور تیسرے میں رمضان کے خصوصی اعمال اور واقعات کا آ جاتا ہے، اور آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس میں یہ میرا معمول ہے کہ میں کئی سالوں سے آخری جمعے میں خدا کی رحمت کو لیتا ہوں، کوئی مایوس نہ ہو۔
اور ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھا لے، یہ مقصد ہے۔ ہم گنہگار ہیں، کیسے معافی ہوگی یہ خیال ہی مت لانا۔ بڑے سے بڑا مجرم جب اس کو پکارتا ہے بغیر پرواہ کیے ہوئے، وہ اپنے رحمت کی جھولی میں لے لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نوجوان کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اتنا بڑا مجرم گنہگار جو شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، ڈاکے بھی ڈالتا تھا، اس کی سرکشیوں اور بدماشیوں سے بستی والے پریشان ہو گئے۔ کیا کریں؟ بستی والوں نے مشورہ کیا کہ اس کو جو ہے بستی سے ہی نکال دو، بائیکاٹ کر دو۔ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، اسلام میں بائیکاٹ نہیں ہے۔ بہت سارے جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے تنظیمیں بناتے ہیں کہ جو ڈی جے لائے گا ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اسلام میں بائیکاٹ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے پیار سے جا کے سمجھاؤ اس کو۔ گناہ سے اسلام نفرت کرتا ہے، گنہگار سے نہیں۔ بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، بے نمازی پن سے نفرت کرتا ہے، بے نمازی آدمی سے نہیں۔ اسلام شراب سے نفرت کرتا ہے، شرابی آدمی سے نہیں۔ بہت بڑے شرابی اللہ کے ولی بن گئے، بہت بڑے ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تصوف میں ایک نام ہے، اللہ کے ولیوں میں چوٹی میں جن کا نام آتا ہے، وہ شرابی آدمی تھے، شراب میں چل رہے تھے۔ اس کو کوئی کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس نے، شرابی یہ دل کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت تو کہیں چھپی ہوتی ہے، اس نے اللہ کے نام کا وہ پرزہ اٹھا لیا، سینے سے لگایا، گھر لے گیا، اس کو صاف کیا، اونچی جگہ پہ رکھا۔ دوسرے دن، اسی رات اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی تھی۔ اس وقت کے ولیوں کو کشف سے یہ بتا بھی دیا گیا تھا کہ بشر حافی کو راتوں رات ہم نے اپنا یار بنا لیا ہے۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھا، جن کا اللہ کے ولیوں میں نام آتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہوا، وہاں لڑکی کوئی قرآن پڑھ رہی تھی، تو قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ مومنوں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ تو وہ کہاں گیا کہ قرآن نے کیا کہہ دیا، وہ ایسے واپس پلٹا، توبہ کی، اللہ کا ولی بنا۔ بلکہ اکثر آپ تاریخ میں جب پڑھو گے اللہ کے ولیوں کی زندگی پیچھے جب پڑھو گے تو کوئی بدماش تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی زانی تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کے ولی بن گئے۔ تو یہ واقعات ہمیں مایوسی سے نکالتے ہیں، کسی کو جو ہے کمتر بھی نہ سمجھیں، اور گنہگار ہیں ہم سب۔ حدیث میں فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو رمضان کی آخری جو گھڑیاں چل رہی ہیں، ہمیں توبہ کی طرف اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ یہ خاص امت ہے، تو بنی اسرائیل کے نوجوان کے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات بتا کر ہمیں تسلی دینا چاہتا ہے۔ یہ تو خاص امت ہے نا، بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ جانتے ہو ایک اور لاسٹ میں امت آئے گی، اس کی توبہ کیا ہوگی، کیونکہ بنی اسرائیل سے جرم ہو گیا تھا، وہ بچھڑے کی پوجا انہوں نے کی۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ جب وہ توبہ کرنے کے لیے آئے نا، بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ یہ سامری کا جادو ہے، یہ کوئی بچڑا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب توبہ کرنے آئے تو اللہ نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، پہلے جاؤ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ باپ بیٹے کو مارے، بیٹا باپ کو قتل کرے، جب کچھ خون بہے گا تو مجھے رحم آئے گا، پھر معاف کروں گا، ابھی نہیں کرتا۔ جاؤ تم اپنے سینے پہ چٹان باندھ لو، پہاڑوں پہ چڑھ کے وہاں سے کود کے مر جاؤ، مجھے رحم آیا تو معاف کر لوں گا۔ 70,000 کا خون ہوا،
70,000 مروائے، پھر کہا کہ اب معاف کرتا ہوں، اب جو بچے ہو معاف کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا میرے کلیم جانتے ہو ایک امت اور آئے گی، اس کی توبہ کیا ہوگی؟ کہا یا اللہ میری امت کو پہاڑوں سے گرایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آنے والی کے اوپر پہاڑ گرایا جائے؟ کہا نہیں، آخر میں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آئے گی اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ 70-80 سال کے گناہ لے کر میرے در پہ آئیں گے، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کہ وہ میرے در پہ آئیں گے، گناہوں سے ان کا دل سخت ہو چکا ہوگا، وہ رونا چاہیں گے، انہیں رونا بھی نہیں آئے گا کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، نرم نہیں ہے دل، رونا بھی نہیں آئے گا انہیں، صرف رونے کی شکل بنائیں گے، میں معاف کر دوں گا۔ کہا یہ امت کس کو ملے گی؟ کہ آخر میں آنے والی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا نا اپنے محبوب سے کہ جب مشرکین نے طعنے دیے، ابو جہل نے کہا کہ یہ دم کٹے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بہت جلدی دنیا سے چلی گئی، بیٹا ابراہیم بھی جب فوت ہوا تو ابو جہل نے طعنے دیے کہ ان کی نسل کٹ گئی، اس کو رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک کسی اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے لیے وحی کو روکا تھا، اس وقت بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ جو ہے اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی جب نازل کی تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارے تیرا رب تو تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پاس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ راضی کر کے چھوڑوں گا، سن لو میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امتی دوزخ میں رہیں گے، میں خوش نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آفر دیا اپنے محبوب کو، میرے محبوب اگر آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے تو آپ ایسا کر لیں، میں یہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کی جنت بھیج دوں اور آدھی کا حساب لوں گا، جو کامیاب ہو گیا وہ بھی جنت میں، پھر اور جو فیل ہوا پھر وہ دوزخ میں۔ یا تو یہ آفر لے لو یا پھر آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں، آپ چاہیں تو گنہگاروں کی بھی شفاعت کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آفر قبول نہیں کیا، کہا مجھے آپ شفاعت کا حق دے دیں، بس میں اپنی امت کے گنہگاروں کی بھی سفارش کر سکوں، یہ حق دے دیں۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، جیسے شاید آپ کو بھی خیال آ رہا ہو یار پہلے والی بات ٹھیک تھی، آدھی کو تو بغیر حساب کتاب کے بھیجا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے تیرا میرا بھی نمبر آ جاتا اس میں، لیکن اب شفاعت کا حق رکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے میری شفاعت پر میری آدھی امت سے بھی زیادہ امت جنت میں جائے گی بغیر حساب کتاب۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول یہ آپ کو اشارہ ملا کہاں سے، یہ امید آپ نے باندھی کہاں سے؟ یعنی کہیں سے اشارہ ملا ہوگا نا، یہ اندازہ کہاں سے لگایا کہ آپ کی شفاعت پر آپ کی آدھی امت سے بھی زیادہ امت جنت میں جائے گی؟ تو فرمایا کہ صرف میری بات نہیں ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی تھی کہ جب کوئی پریشانی آئے تو مانگ لینا، میں وہ دعا فوراً قبول کروں گا۔ وہ دعا ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی، مصیبتیں آئی تو ہر نبی نے وہ دنیا میں مانگ لی، مجھ پہ مصیبتیں تو بہت آئی، آزمائشوں کے پہاڑ تو بہت ٹوٹے، لیکن میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، نہیں مانگی دنیا میں۔ قیامت کے دن جب میری امت پہ برا وقت آئے گا میں وہ خاص دعا کروں گا۔ جب سجدے میں جائیں گے نا
اور روئیں گے تو اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اس دن صفات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، حضرت آدم بھی تیار نہیں، حضرت عیسیٰ بھی تیار نہیں، حضرت موسیٰ بھی تیار نہیں تھے، حضرت عیسیٰ بھی تیار نہیں تھے۔ جب ساری انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی تو سجدے میں جا کے اللہ سے شفاعت کی دعا کریں، حساب شروع کیا جائے۔ سورج پوری گرمی کے ساتھ سروں کے قریب آ گیا ہے، آپ حساب ہی نہیں چالو کر رہے، حساب شروع کیا جائے تو اس وقت فرمائیں گے میرے محبوب ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، آپ سر اٹھائیے، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، آپ مانگیے میں عطا کروں۔ اب یہ اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ شفاعت کا حق، اور ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ ڈر گئے، 1000 میں ایک ہی جنت میں جائے گا، 999 دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ ڈر گئے، نبی نے فرمایا ڈرو مت، وہ جو 999 دوزخ میں جائیں گے میری امت سے نہیں ہوں گے، وہ ایک جا رہا ہوگا نا وہ میرا امتی ہوگا۔ کیا جو ہے تسلیاں دیا ہے اس امت کو۔ اس لیے علامہ ندیم فرمایا کرتے تھے کہ باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت خود اس امت کی تلاش میں ہے۔ باقی ساری امتیں اللہ کی مغفرت کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی مغفرت اس امت کی تلاش میں ہے کہ اس امت میں کوئی بہانہ تو کرے، پھر دیکھے کہ میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا میرے محبوب تیری امت کا 70-80 سال کا بوڑھا گنہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جس کے پاس ایک بھی سجدہ نہیں، زندگیوں میں وہ نشوں میں چور تھا، جوانی کا نشہ تھا، گرم گرم خون کا نشہ تھا، پارٹی کا نشہ تھا، برادری کا نشہ تھا، عہدے داری کا نشہ تھا، وہ نشوں میں چلتا رہا، کبھی میری یاد کی طرف نہیں آیا۔ لیکن جب زندگی کی شام ہو گئی، ہاتھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، لقوے نے حملہ کر دیا، جب شوگر بڑھ گئی، جب بیٹوں نے ریٹائر کر دیا، پاپا کے بجائے ڈیڈ کہنے لگے، بیوی نے جبین پہ بچ چڑھا لیے، عبرت کے نشان بن گیا بیٹھک میں۔ رسوئی گھر بڑا بنایا تھا جس نے کہ گرم گرم روٹیاں چولہے کے پاس کھاؤں گا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو عبرت کا نشان بنا کے بیٹھک روم میں بٹھا دیا گیا، بہو رابڑی کھالے جد ملے، یہ حال ہو گیا۔ اور باہر یہ حال ہو گیا، کوئی پوچھتا نہیں، ای ڈینی نے کے بیرو، سب سے بڑی مصیبت بیچارے پہ آئی، جیب خالی ہو گئی، اکاؤنٹ میں نہ پیسہ نہ جیب میں کہاں جائے۔ اب یہ نہ تھانے جاتا ہے، نہ تحصیل جاتا ہے، نہ ہوٹلوں پہ گپ شپ کرنے جاتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا گنہگار لڑکتا ہوا لاٹھی کے سہارے مسجد آتا ہے، کہتا ہے لا العالمین غلطی ہو گئی، وفادار سمجھاتا، رشتہ داروں کو بے وفا نکلے، امیدیں لگا رکھی بیٹوں سے بے وفا نکلے، دنیا سے بڑی امیدیں کی سب باغی نکلے، لیکن اب کہاں جاؤں تو ہی بتا، کوئی اور در ہے تو بتا وہاں چلا جاؤں، تیرے در اس لیے آیا ہوں، اگرچہ دامن خالی ہے لیکن بندہ تو تیرا ہوں، چاہے تو دھتکار دے چاہے معاف کر دے۔ ایسا بوڑھا گنہگار جب معافی مانگنے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے سفید بال دیکھ کر میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے۔ جس کی سفیدی دیکھ کر بیٹوں کو پوتوں کو حیا نہیں آئی، رب العالمین کہتا ہے اس کی سفیدی دیکھ کر مجھے حیا آ رہی ہے کہ جس کو ساری دنیا نے دھتکار دیا، آج میں نے بھی اگر اس سے بھگا دیا تو اس کا کون بنے گا؟ گواہ رہو فرشتو، بغیر تانا دیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ رب العالمین، یہ رب العالمین ہے۔ یہ
کہ جس کو کہہ رہے ہیں جس کے پاس میں نیکی نہیں تھی. اس لیے میں یہ کہا بھی کرتا ہوں کبھی کبھار کسی گنہگار کو بھی حقیر مت سمجھا کرو. نہ جانے وہ کب اللہ کا ولی بن جائے اور تجھ سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے. اگر کوئی نیکی کرتا ہے یاد رکھنا بازو کی طاقت سے نہیں کرتا، اس کی توفیق اور اس کے فضل سے کرتا ہے. بنی اسرائیل میں دو دوستار تھے، دو بھائی تھے، اور بعض حدیثوں میں دوستار کہا گیا، تعلق دار تھے. ایک بڑا نیک تھا، نمازیں وغیرہ اس امت میں جتنی بھی تھی پڑھتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، اور ایک گنہگار نمازوں سے دور. تو وہ جو نیک آدمی تھا وہ اس کو دعوت دینا چاہیے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک بندہ آیا کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کو کئی دنوں سے نماز پڑھنے کا کہتا تھا لیکن وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا. تو مولانا تھانوی نے فرمایا جب اس نے برا کام نہیں چھوڑا تو نے اچھا کام کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو برا کر رہا ہے، تو جو دعوت دے رہا تو اچھا کام تھا، اس نے برا کام نہیں چھوڑا، تو نے اچھا کام کیسے چھوڑ دیا؟ خیر دعوت تو الگ ہے لیکن گھمنڈ اور تکبر الگ ہے، کسی کو حقیر سمجھنا وہ الگ ہے. اس نے کہا نماز پڑھ. وہ ہر نماز کے ٹائم میں کہتے نماز نہیں پڑھ، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، حالانکہ دو ہی تھی ان کے پاس میں، دو نماز نہیں، فجر نہیں پڑھی، آج تو نے عصر نہیں پڑھی. ڈیلی اس کو ٹوکنا، آداب اس جو تبلیغ کے اصول ہیں اس کو چھوڑ کے. تو ایک دن وہ بھی من چلا سا تھا، بعض لوگ من چلے ہوتے ہیں، ان کے جواب بھی من چلے ہوتے ہیں. کہنے لگا مجھے یار میرے رب پہ چھوڑ دے، تو کوئی چوکیدار بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھ پہ نگہبان بنا کے بھیجا گیا ہے، تو پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے، مجھے میرے رب پہ چھوڑ دے، مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے مجھے بھی معاف کرے گا، جب تجھے معاف کرنے آئے گا نا مجھے بھی کر دے گا. تو اس نے جلال میں آ کے جو صوفی صاحب تھا نا عبادت گزار، اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. جب یہ جملہ کہا فوراً حدیث میں ہے کہ دونوں کی روح کو قبض کر لیا اللہ نے، سیکنڈ میں دونوں کو مار دیا. اب دونوں کو وہاں کھڑا کر کے پوچھا، گنہگار سے پوچھا کہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اور پھر بھی کہتا تھا میرے رب پہ چھوڑ. کہا اگرچہ گنہگار ہوں لیکن تجھ سے امید تھی. فرمایا اگر مجھ سے امید تھی تو مجھ سے امید رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں، جا میں نے معاف کر دیا. دوسرے جو نمازی تو اس سے پوچھا بھائی تو نے یہ کیسے کہہ دیا میرے بندے کہ جو ہے تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کیا تجھے میری رحمت کا پتہ ہے؟ کیا میری جنت تو نے دیکھی ہے کتنی بڑی ہے؟ کیا میری جنت تنگ ہے؟ تجھے کہاں سے کس نے بتایا کہ میں معاف نہیں کرتا؟ تجھے میں نے مختار بنا کے دنیا میں بھیجا تھا یا سردار بنا کے بھیجا تھا یا چوکیدار بنا کے بھیجا تھا؟ تو زیادہ تکبر میں تھا نا کہ سجدوں سے جنت میں جائے گا. فرشتوں اس کو جکڑ کے دوزخ میں ڈالو، دوزخ کا فیصلہ کرو. ڈالا تو قیامت کے دن جائے گا لیکن فیصلہ اس کے لیے دوزخ کا لکھ دو. مجھے تکبر کرنے والے سجدے نہیں چاہیے، مجھے عاجزی والے سجدے چاہیے. یہ جو ہے مایوسی سے نکالنے کے لیے بہت سارے احادیث میں واقعات ہمیں بتائے گئے ہیں. کوئی کتنا بھی مجرم ہو، گنہگار ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، بعض لوگ مایوس کر دیتے ہیں. مجھ جیسے مولویوں کی تقریروں سے بھی مایوس مت ہویا کرو. میں نے بہت سالوں پہلے جوڑ پور میں تقریر کی، وہ جہنم دوزخ کے بارے میں. تو مجمع میں سے کچھ لوگ رو رہے تھے. بیان کے بعد میں 70 سال کا بوڑھا میرے پاس آیا، مولوی صاحب ہارٹ کا مریض ہوں، ہارٹ کی ٹیبلیٹ لے رہا ہوں، ایسے بیان کرو گے تو عصر سے پہلے روانہ کر دو گے آپ. تو مایوس یہ نہیں، وہ ایک حدیثوں اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں 4 آدمیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اب یوٹیوب دنیا بھری ہوئی ہے اور فالوورز بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسی حدیث پہ. 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی. آدمی ڈر جاتا ہے یار، کہتے ہیں رمضان میں بھی نہیں ہوگی، جا شب قدر میں بھی نہیں ہوگی، جا. بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں.
اسلام میں مایوسی نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی بتاتا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ وہ حدیث بہت لمبی ہے جو رمضان کی فضیلت کو لے کے ہے کہ رمضان میں روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو معاف کیا جاتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ روزانہ یہ عمل ہوتا ہے افطاری کے وقت۔ اللہ رمضان میں افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ روزانہ چلتا رہتا ہے۔ یہ عمل جب 29 تک پہنچتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کتنا ہو گیا؟ وہ تو فٹافٹ بتا دیتے ہیں، تم تو سوچ رہے ہوں گے حساب کرو گے، وہ فٹافٹ بتا دیتے ہیں اتنا ہو گیا۔ فرمایا اس کو ڈبل کرو، اس گنتی کو، آج آخری رات ہے نا، تو جتنی تعداد ہوئی ہے اس کو ڈبل کر کے اتنے لوگوں کو معاف کر دو۔ رمضان میں لاکھوں لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اور شب قدر جب آتی ہے تو جس نے پا لی وہ تو زندگی بھر کے معاف کرا لیتا ہے۔ وہ کیوں دی گئی ہے نا؟ نبی نے بتایا صحابہ کو کہ ایک آدمی تھا، گھڑ سوار تھا، اللہ کی راہ میں اس کی عمر بھی بہت تھی، 1000 سال تک جہاد کرتا رہا، 1000 سال تک سجدے کرتا رہا۔ تو صحابہ نے سوچا ہماری تو عمر ہی نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ تو 1000 سال تک نیکیاں کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ صحابہ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہیں زندگی تو لمبی نہیں دی لیکن لیلۃ القدر کو دی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف 1000 نہیں، ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے شب قدر۔ اور پھر جب آخری عید کی رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ دھرتی پہ چکر کاٹو۔ 3 مرتبہ رمضان میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، ایک شب قدر میں اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شب قدر میں جاؤ، اس رات جو نیکی کر رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، سجدوں میں ہو، نیکی کر رہا ہو، جاؤ ان سے مسافر کرو، ہاتھ ملاؤ، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کی اگر دعا کر رہا ہے تو اس کی دعاؤں پہ تم آمین کہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ شب قدر میں۔ جبریل بھی اترتا ہے، فرشتوں کا سردار۔ اسی صورت کے آگے کہا گیا ہے تنزل الملائکہ والروح، کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی یہ جبریل کو روح کہتا ہے قرآن، فرشتوں کا سردار جو ہے۔ اور دوسرا عید کی رات پھر آ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں آج انعام کی رات ہے، فرشتوں انعام دو لوگوں کو، جس نے روزہ رکھا، جس نے رمضان کی قدر کی، جس نے صدقات اور خیرات کیا، تراویح پڑھی، جس نے قرآن کی تلاوت کی، نیکیاں کی، آج ان کو انعام دو۔ یہ انعام کی رات، کیا انعام دیں؟ فرمایا ان کو بخشش کا انعام دو، مغفرت کا انعام دو، سکون کا انعام دو، برکت کا انعام دو۔ یہ انعامات سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب عید کا دن آتا ہے تو پھر فرشتوں کو اللہ اتارتا ہے، جاؤ کھلے میدان میں دیکھو بندے آج کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیے۔ فرمایا یہ مزدور ہیں جو مزدوری لینے آئے ہیں، آج یہ 1 مہینے کی دھاڑی پر تھے، یہ بھوکے پیاسے تھے، اس لیے رکھا تھا میں نے۔ مزدوروں کا کھانا لیٹ ہو جاتا ہے، تم کیا جانو اے سی لگا کر آفس میں بیٹھنے والوں، مزدور 2:30 بجے 3 بجے کھانا کھاتا ہے، صبح فجر بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ یہ 1 مہینہ مزدوری پہ میں نے لگایا تھا میرے بندوں کو، آج فرشتوں تم ہی بتا دو اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنی مزدوری پوری کر لے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ آپ خود جو ہے حکم دیتے ہیں، آپ کے محبوب کہتے ہیں امت کو کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اور اس کا پیمنٹ دے دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے معاف کر دیا ان کو، مزدوری میں نے ان کو پوری دے دی۔ ان کی 2 خوشیاں ان کو دی روزے کے بدلے میں، ایک افطاری کے وقت خوشی دی، تو چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے، آپ سب محسوس کرتے ہیں مغرب کے وقت افطاری کے بعد دل میں سکون اور خوشی اور نشاط، ایسا لگتا ہے ہم نے کوئی کمال کیا ہے، اندر جو ہے روح بہت خوش رہتی ہے افطاری کے وقت۔ فرمایا یہ تو چھوٹی افطاری تھی، بڑی افطاری قیامت کے دن دکھاؤں گا،
سب جو ہے پریشان حال ہوں گے، روزے دار دسترخوان پہ میری نعمتیں چن چن کے کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہیں جن کو سورج کی تپش کی پرواہ نہیں، جن کو حساب کا کھٹکا نہیں۔ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے، آج میں نے بڑی افطاری کرائی ہے، اور اس سے بھی بڑی افطاری یہ ہے کہ میری ملاقات کے وقت یہ پورے خوش ہو جائیں۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ بڑے سے بڑے وہ جو حدیث میں بتا رہا تھا، آپ نے سنی حدیث ہے، اسی حدیث جو رمضان کے فضائل ہے، اس میں جب وہ فرشتے عید کے دن واپس جاتے ہیں نا، جبریل امین بھی آیا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں جبریل یار بتا تو صحیح ہوا کیا، ہم 3 بار اترے رمضان میں، یہ اللہ نے کیا کیا ان بندوں کے ساتھ؟ اللہ نے، اور جبریل کہتا ہے سنو فرشتوں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا مگر 4 بخشے نہیں گئے۔ یہ حدیث ہے، 4 نہیں بخشے گئے، باقی سب کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں جبریل یار وہ 4 کون سے؟ جب نبی نے یہ بتایا تو فوراً صحابہ نے بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے وہ 4 کون بدبخت ہیں جو رمضان میں بھی نہیں بخشے گئے؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتوں کو توڑنے والا۔ ہم تو تہجد میں نہیں سمجھتے، تہجد پڑھتا ہے سمجھتا ہے میں نیک انسان ہوں، رشتہ داروں سے توڑتا ہے تو رمضان میں تیری مغفرت نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ اور چوتھا فرمایا، چوتھا وہ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی مسلمان کا بغض رکھتا ہے، یہ 4 کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے کہا تھا نا، یہ اس سے لوگ مایوس ہوتے ہیں، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ 4 جب توبہ نہیں کرتے تب معاف نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ کا نافرمان رمضان میں نافرمانی چھوڑ کے توبہ کر لے تو یہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ شراب کا عادی اگر شراب چھوڑ کے رمضان میں معافی مانگے تو یہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کینہ رکھنے والا دل سے کینہ نکال کر جو ہے اللہ سے توبہ کرے تو یہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا رمضان میں جو ہے رشتہ داروں سے سمجھوتا کر لے تو یہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں عید کا مصافحہ بھیڑ مت کیا کرو، ایک دوسرے کو ٹوٹا مت کرو۔ آج عید کا مصافحہ اس بھائی سے ہے جو بھائی ناراض، آج اس رشتہ دار کا مصافحہ ہے جو رشتہ دار ناراض ہے، اور تم ٹوٹتے ہو سمجھتے ہو امام صاحب کے ہاتھوں میں جنت ہے، کچھ نہیں، یہاں میل ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے ملو، جو ناراض ہے بھائی اس کو مناؤ، ورنہ تسبیح پڑھتے ہوئے جہنم کا فیصلہ کہیں نہ ہو جائے۔ اسلام کی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں بتا رہا تھا قاتل ہو چاہے زانی ہو چاہے شرابی ہو، اسلام اس کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ ایک واقعہ بتا دوں آپ کی تسلی کے لیے، وہ بھی قرآن سے اور قرآن کا شان نزول سے۔ قرآن کی آیت جو خطبے میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کہہ رہا ہے قل، میرے محبوب کہو، کس سے کہیں؟ یا عبادی، میرے بندوں سے کہو۔ بڑے پیار سے کہا میرے بندوں سے، انہوں نے کہا کہ بندوں سے، میرے بندوں سے، پیار کا جملہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے نا، پیار کے جملے ہیں۔ میرے بندوں سے کہو، کیا کہیں؟ فرمایا کس سے کہیں؟ کون سے بندے؟ نماز پڑھتے ہیں ان سے کہیں، جو روزے رکھے ان سے بات کریں، جو تراویح پڑھ رہے ہیں ان سے بات کریں، جو قرآن پڑھ رہے تھے ان سے بات کریں۔ فرمایا نہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ یا عبادی، قل یا عبادی، میرے محبوب کہو میرے ان بندوں سے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر رکھا ہے، میرے ان بندوں سے کہو۔ کیا کہیں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہوا کرو۔ یہ ان گنہگاروں سے کہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی اتاری تھی، اے داؤد میرے پیغمبر، نیکوکاروں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبریاں سناؤ۔ یہ ہمارے لیے بڑی الٹی سی ہے، عجیب سی ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبریاں سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، یار نیکی کرنے والوں کو خوشخبریاں سنانی چاہیے جنت کی، آپ کہہ رہے ہیں گنہگاروں کو؟ فرمایا نہیں ہو، یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نیکوکاروں کو بتا دو، اور سجدے کرنے والوں، تہجد پڑھنے والوں، اگر میں نے حساب لے لیا تو نہیں دے پاؤ گے، اور گنہگاروں سے کہہ دو اگر معاف کرنے پہ آیا تو سارے معاف کر دوں گا اور تانا بھی نہیں دوں گا۔ یہ عجیب سی وہی ہے
تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرے ان بندوں سے کہو کہ جنہوں نے ظلم کر دیا گناہوں سے، کیا کہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنا جانتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ اب یہ آیت اتری کب؟ یہ آیت اتری ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تب یہ آیت۔ وحشی کون ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ وہ وحشی جس نے نبی کے چچا حمزہ کی 11 ٹکڑے کیے احد کے میدان میں، کیونکہ حمزہ بہادر تھے۔ بدر میں دونوں ہاتھوں میں ان کے تھی تلواریں اور بہت ساروں کو بھیج دیا انہوں نے آگے، تو لوگ ان سے جو ہے جلتے تھے۔ جو بڑے لیڈر تھے کفر کے، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو حمزہ کو قتل کر دے، انعام رکھا بڑا۔ یہ کرائے کا قاتل تھا وحشی اور حبشی تھا، اس کے جو تیروں کا نشانہ تھا وہ بڑا زبردست تھا، اس کا تیر کا نشانہ خطا نہیں کھاتا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تو اگر کسی بھی طریقے سے حمزہ کو قتل کر دے تو ہم انعام دیں، ہم تجھے، غلام تھے جبیر بن مطعم کے، تو انہوں نے کہا میں آزاد کر دوں گا، کیونکہ اس کے جو ہے باپ کو، طعیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ نے ہی قتل کیا تھا، مارا تھا اس میں بدر کے اندر۔ اور پھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس کا ایک بھائی، ایک چچا، ایک والد، ان تینوں کو بدر میں حضرت حمزہ نے سنگایا، یا مسلمانوں نے سنگایا۔ غصہ تھا ان کے اوپر کہ کسی بھی طرح حمزہ بہادر ہے، ان کو قتل کرنا ہے، تو یہ تیار ہو گیا۔ احد کے میدان میں یہ چھپ کے آتا ہے اور نیزہ مارتا ہے، ناک کو لگتا ہے، حضرت حمزہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ ہندہ کے کہنے پہ آتا ہے اور ٹکڑے کرتا ہے حضرت حمزہ کے، جو نبی کے چچا ہیں۔ عجیب، اس دن جب دیکھا، فرمایا اگر مجھے حمزہ کی بہن کا خیال نہیں آتا تو آج میں حمزہ کو دفن بھی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اپنے رب سے کہتا تیرے دین کی خاطر اپنے چچا کے ٹکڑے بکھیر کے آ رہا ہوں۔ لیکن عورتیں ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گی، لیکن صفیہ تو بہادر تھی، جب ان کو پتہ روکا گیا تو کہا کہ میں کوئی رونے دھونے کے لیے نہیں آ رہی، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ شہید ہو گیا دین کے لیے۔ بہادر بہنوں کے ایسے ہی بہادر بھائی ہوا کرتے۔ 2 چادریں لائی تھی، خیر وہ مشہور ہے، حضرت مصعب پہ ڈالی گئی، حضرت حمزہ پہ ڈالی گئی۔ 70 مرتبہ جنازہ، بعد نے لکھا ہے کہ ایک ہی جنازہ ہوا، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ 70 شہید ہوئے تھے احد میں، حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں پڑا رہتا تھا، دوسرا آتا تھا، جنازہ اور نماز ہوتی تھی۔ اس طرح 70 مرتبہ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب واپس لوٹے، انصار کی کچھ عورتیں آئی جو رو رہی تھی، اپنے اپنے، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا والد شہید ہو گیا۔ فرمایا عورتوں تم اپنے رشتہ داروں پہ روتی ہو، آج میرے حمزہ چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حمزہ ہے، تو غم زدہ بہت تھے۔ اللہ نے تسلیہ دی کہ میرے محبوب غم نہ کریں، تیرے چچا کو میں نے قیامت کے دن کے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے، اور میں نے اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب اس کے ٹکڑے کرنے والا وحشی، اب وحشی ہے، وحشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اور قاسم کے ذریعے سے اس کو کہا کہ اگر تو اسلام میں آنا چاہے تو تیرے لیے راستے کھلے۔ اب یہ دماغ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہوگا کہ وحشی کو کہو کہ اسلام میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، آدمی بھیجا، یہ بھاگ گیا تھا۔ مکہ جب فتح ہوا تو وحشی بھاگ گیا کہ مجھے تو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ طائف کی طرف رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ وحشی اسلام میں آ جاؤ، تیرے لیے معافی کے دروازے کھلے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا، اس نے واپس وہ خط کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، حالانکہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، مجھے 1-2 آیتیں اتنی خطرناک ملی، میں تو ہل گیا، میں تو سوچتا ہوں میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ علماء آپ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھتے وقت ایک استاد رکھ لیجیے، اسی لیے کہتے ہیں، کہیں آپ کنفیوژن ہے، جیسے آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوا کہ اس کو آیت جو ملی تھی وہ یہ تھی، ایک آیت میں کہا گیا
کہ جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو مجرم ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو ان کے اوپر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس طرح کی آیت ملی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے انہی گناہوں پہ چلتا چلتا رہا اور اسلام اس سے چھن گیا، ایمان اس سے چھن گیا، کفر پہ موت آ گئی، دوسری آیت اس کو یہ ملی کہ مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب یہ بڑی سخت آیت ہے کہ جس نے مومن کو قتل کر دیا جان بوجھ کے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دھوکہ لگا نا اس کو آیت کے ترجمے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خط آیا تو واپس لکھوایا کہ جاؤ اسے بتا دو، قرآن میں دوسری جگہ بھی پڑھ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ تو ان کے لیے تھی جو کفر پہ مر گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، توبہ کرے، میں گناہ صرف معاف نہیں کرتا، جتنے گناہ اس کے رجسٹر میں ہوتے ہیں اتنے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، فرشتوں کو شک نہ ہو، بھلا دیتا ہوں کہاں کہاں اس نے گناہ کیا، دھرتی سے بھلا دیتا ہوں، جگہوں کو بھلا دیتا ہوں، گواہوں کو بھلا دیتا ہوں، فرشتوں کو بھلا دیتا ہوں۔ تو یہ تو ویشی کے پاس جب یہ گیا نا کہ الا من تاب، توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اب یہ خط پڑھ رہا ہے، یار بات تو صحیح ہے، اسلام میں تو چلا جاؤں، چلو میں ایمان تو قبول کر لوں گا، لیکن یہ نیک عمل میرے سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمان ہو جاؤں، نیک عمل نہ کر پاؤں، پھر دوزخ میں چلا جاؤں، فائدہ کیا ہوا؟ اب یہ کہہ رہا کہ اللہ کا رسول یہ شرط بڑی کڑی ہے، سخت شرط ہے، یہ میرے سے نہیں ہوگا، اسلام قبول کر لوں گا لیکن نیک عمل میرے سے نہیں ہوں گے یا نہیں مجھے گارنٹی نہیں اس کی، پھر کیا فائدہ اسلام میں آنے کا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری آیت بھیجی ہے کہ ارے کیوں اتنی مایوس ہوتے ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او وحشی، اسلام لانے کے بعد ایک مہربانی کر دینا، شرک مت کرنا، باقی سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں گا اس کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ خط اس کے پاس پہنچا نا تو اس نے پڑھا، جس کو چاہوں گا اس کو معاف کروں گا۔ کہہ رہا یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں گا اس کو معاف کروں گا، میرے کو چاہے گا نہیں چاہے گا، کیا گارنٹی ہے؟ اسلام آ جاؤں پھر اللہ مجھے قیامت کے دن میں چاہے اور دوزخ میں ڈال دیا جاؤں، فائدہ کیا ہوا اسلام میں آنے کا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہیں کہ اس کو کتنی آیتیں بھیج دی، اب کیا لکھوں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ جبریل امین آیا اور یہ آیت لے کے آیا اس کے لیے، قل میرے محبوب کہو، یا عبادی میرے ان بندوں سے کہو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اس وحشی سے بھی کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اب کوئی سارے ہٹا دیے نا، سارے گناہ معاف کر دے گا وہ سارے، کیوں؟ اس نے جواب بھی دے دیا کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ رمضان کی آخری ساعتوں میں کچھ وقت نکال کر اپنے گناہوں سے توبہ ہم سب کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ